اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، جس میں ہمیشہ رہے گا اور ان کے لیے قیامت کا دن بڑا برا بوجھ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فنحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی رائے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے خسر پھسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا۔ اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَلَا صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اس طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔